السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مزاحمت۔ اچھا، یہ موضوع جو ہے فلسطین کے حوالے سے ریلیشن رکھتا ہے، کچھ ریلیٹڈ ہے اس سے۔ تو مزاحمت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور یہ اس سچویشن کی بات ہو رہی ہے فلسطین کی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم قرآن کھولتے ہیں اور جو جنگی مزاحمت ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ سورہ محمد کا، ویسے تو سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، اور بھی صورتیں، لیکن سورہ محمد جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر ہے 4۔ ویسے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی میں کوٹ کرتا ہوں تو آپ اس کو صرف وہی نہیں بلکہ کوشش کریں پوری صورت پڑھیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں، پس جب ان کافروں سے تمہارا مقابلے کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح چور کر دو تو ان کو مضبوط باندھ لو، پھر یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ بڑی غور طلب بات ہے یہاں۔ اب یہ مٹ بھیڑ ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جب مٹ بھیڑ ہو جائے ان سے، یعنی جنگی وہی سچویشن جو آج کل چل رہی ہے فلسطین میں، تو ان کے اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی گردنیں مارو، اور آگے اور مزید وضاحت آئے گی، ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ جنگ ہتھیار ڈال دے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جنگ ہتھیار ڈال دے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا بھی پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جب دیکھا تھا کہ یہ کمزور پڑ رہے تھے اور ان کو لگا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذلیل ہو جائے دنیا میں، تو انہوں نے فوراً جنگ بندی کی بات شروع کر دی تھی۔ اچھا، وہ جنگ بندی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تیاریاں شروع کر لیں، اور تیاریاں شروع کرنے کے بعد پھر دوبارہ معاملہ وہی ہو گیا۔ خیر، یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے ہم اس کو پڑھ لیں قرآن کیا کہہ رہا ہے میں۔ تو کہاں چھوڑا تھا میں نے کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یہ ہے کام تمہارے کرنے کا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی اب ان سے انتقام لے لیتا۔ ظاہر ہے وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ ایک دوسرے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضرائے گا، نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ محمد کے اندر ابھی ہم نے جو ترجمہ پڑھا، تو آیت نمبر 4 کا، تو اس میں ایک بات تو طے ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تھوڑی تعداد ہو تو نہیں لڑو، اگر دشمن کی تعداد زیادہ ہو تو مطلب، یعنی صاحب نے مجھے ایک لنک بھیجا تھا، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی، وہ بھی بیچ میں سے پڑھی تھی کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو بال جن صاحب نے بھیجا تھا، میں نے ان کو پوری آیت بھیج دی، اور میں نے کہا یہ تو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، کیونکہ ظاہر اپنے ہاتھوں سے ہی ہم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو وہ انہوں نے اس کو مطلب آدھا ٹکڑا آیت کا نہ شروع تھا نہ اینڈ تھا، بیچ کا ایک ٹکڑا وہ لفظ انہوں نے لیا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالو، اور کہہ دیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جب تمہاری تعداد کم ہو تو نہ لڑو، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان صاحب کا تعلق تھا انڈیا کی کسی مسجد کے اندر، ان کا بیان چل رہا تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا، جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے تھے ممبر پہ۔ تو یہ اس طرح کے بیان دے کے مطلب وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتہ، لیکن خلاف قرآن بات کر رہے تھے، یعنی قرآن سے ثابت کرنے کے بعد حوالہ دے رہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ ایک ٹکڑا انہوں نے پڑھ دیا، اور اس طرح لوگوں۔ اور وہ جن صاحب نے مجھے وہ کلپ بھیجا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی کہ ظاہر ہے ایسے حالات ہو رہے ہیں، وہ اسرائیلی اس ٹائم اعلان کر رہے تھے کہ غزہ کی وہ پٹی کو کہ وہاں پر وہ خالی کر دیا جائے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ وہاں سے وہ نکلیں اور یہ قبضہ کر لیں، لیکن بہرحال وہ ان کا بیان اپنی طرف، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پورا ایک کہہ دیا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آیت کوٹ کی جائے، میں نہیں، کوئی بھی کوٹ کرے، آپ اس کو پورا پڑھیں، اس موضوع کو پڑھیں، بلکہ بہتر یہ کہ رکوع پورا پڑھیں، کیونکہ رکوع ایک کمپلیٹ بیان ہوتا ہے اپنے اندر۔ تو سورہ محمد کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، اب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے بارے میں کہ ان کا معاملہ اصل میں ہے کیا۔ انہوں نے جب ہٹلر نے ان کو وہاں سے مارا، دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، تو انہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا کہ ان کو جگہ دی، جب یہ بڑے مظلوم ظاہر کر رہے تھے اپنے آپ کو، یعنی اس احسان کا بدلہ یہ مل رہا ہے ان کو کہ آج وہ ان کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو زیادہ تر رقبہ جو ہے یہ گھیر چکے ہیں، اب ایک جو ٹکڑا رہ گیا ہے جس کے اندر فلسطینی رہ رہے ہیں، یہ اس سے بھی ان کو بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر میں مزید اس کو بھی لے کے چلوں قرآن سے تو بہت لمبا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تو وہاں بھی جنگ کا حکم ہوا تھا کہ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ان کے ساتھ جنگ لڑو، یہ قرآن میں موجود ہے۔ ہم الگ کوئی پروگرام کر لیں گے وضاحت کے لیے،
اور سے بات کریں گے ورنہ یہ پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا۔ اچھا، اب فلسطینیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا یہ 1987 کے اندر، یعنی یہ شیخ احمد یاسین صاحب کی سربراہی میں مطلب یہ 2 گروپ بنائے گئے تھے، اور ایک گروپ کا کام تھا کہ وہ فلاحی اور معاشرتی امور کے اوپر کام کرتا تھا، اور دوسرا گروپ تھا اسرائیل کے خلاف مزاحمتی گروپ۔ اور وہ سلسلہ یعنی 1987 سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد یہ مختلف جھڑپیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلتی رہیں، اور اس میں جب یہ تعداد میں بھی کم تھے اور وہ طاقت میں زیادہ تھے تو انہوں نے جو حربہ استعمال کیا خودکش حملے کا۔ اب خودکش حملے کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے اس کے خلاف بھی بولا، حالانکہ خودکش سے انہوں نے کہا کہ یہ خودکشی ہے۔ اچھا، یہ خودکشی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ خودکشی ہے تو پھر جنگ میں جو لوگ جا رہے ہیں جنگ لڑنے، پھر تو وہ بھی ظاہر ہے اپنی ہلاکت کے لیے جا رہے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر تو وہ بھی خودکشی ہے۔ ایسا نہیں ہے، خودکشی ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر ہم کبھی بات کر لیں گے۔ ابھی ہمارا مقصد صرف فلسطین کو ظاہر کرنا ہے اور آپ سے کمنٹس لینے ہیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنے کمنٹس دیں۔ وقاص نامی ایک شخص ہے جنہوں نے اپنے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستانی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے، بینکوں کو کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ جو ہے نا بند کر دیے جائیں جو فلسطینیوں کی امداد کر رہے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے، انہوں نے تو باقاعدہ وہ دیا ہے، نجی بینک کا بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی دکھایا ہے اسکرین پہ، اگر واقعی ایسا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے کس طرف جا رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد، یعنی ہم تو اللہ کے احکامات کے ٹوٹل خلاف ہو گئے، پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان ملک کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر جو ہے پاکستان آزاد ہوا ہے۔ تو کیا کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہ یہ باتیں جو ہے نا بڑی غور طلب ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ مذمت کے قابل ہیں یہ باتیں۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اس طرح کی باتیں کرنا، یا پھر ایک میں آپ کو اور حوالہ دیتا ہوں، نور دہری نامی ایک شخص ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں اور جانے کے بعد نور دہری لکھ کے اس کو کال کریں، آپ کو 3-4 پروگرام مل جائیں گے۔ خاص طور پہ میں آپ کو کہوں گا کہ منصور احمد خان کے ساتھ جو اس نے انٹرویو لیا ہے نور دہری کا، اس کو ضرور دیکھیں، اور وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یہ پاکستان سے ڈیلیگیشن گیا ہے۔ اس نے باقاعدہ اس نے بتایا ہے کہ قاری مولانا اجمل قادری سب سے پہلے گئے تھے یہاں سے، جن کا تعلق جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت والے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ یہ تو خود جو ہے ڈیلیگیشن یہاں سے گیا ہے، اور یہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے نور دہری پاکستان آیا تھا۔ اور یہ میں اگر یہاں بات کہوں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ جائیں اور سرچ کر کے خود دیکھ لیں۔ تو یہ ساری باتیں بڑی تکلیف دہ ہیں کہ ایک طرف ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم یہ شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک ہیں۔ مسلمانوں کی جو 2 ارب کی تعداد ہے دنیا میں اور 57 ملک ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اس وقت تک جو میں خبریں دیکھتا ہوں اس حوالے سے اور روزانہ دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے سوائے ایران کے، حزب اللہ ان کی جو جماعت ہے، سوائے ایران کے اور کوئی ابھی تک واضح نظر نہیں آیا جو لڑ رہا ہو۔ یا وہ جو مولانا کا میں بتا رہا تھا، انہوں نے اپنی تقریر میں اس کو حزب الشیطان بھی کہا، حزب اللہ کو۔ تو یعنی اگر کوئی مسلمان کی مدد کر رہا ہے تو وہ شیطان ہے، اور یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ امن پسند ہے۔ تو بہرحال اس چیز پہ غور کریں، اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے کمنٹس سے ضرور مجھے آگاہ کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہم لوگ کس حد تک جو ہے فلسطین کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں، کیا ہم ان کے حق میں ہیں یا ان کے خلاف ہیں، یہ اپنی رائے سے اظہار کریں۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیں۔